السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم وهم أبناء 10 وفرقوا بين المضاجع۔ محترم علماء کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو موجودہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ان مدارس کو، ان اسکولوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کن مقاصد کے لیے کون سی چیزیں قائم کرتے ہیں، اور ان مقاصد کی تکمیل میں کس حد تک ہم سچائی کے ساتھ آگے بڑھ پاتے ہیں۔ میں آج کے خطاب میں کوشش کروں گا کہ نئی نسل کی اسلامی تربیت اور اسلامی تربیت کے خد و خال اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے۔ اسلامی تربیت کا سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ایک مسلمان یا ایک انسان جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کی تکمیل میں اپنی زندگی کو گزار دے۔ رب کائنات کا فرمان ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فاضل گرامی ڈاکٹر ارقم رئیس سنابلی مدنی حفظہ اللہ نے توحید کے موضوع پر آپ کے سامنے ایک جامع خطاب کیا۔ یہی توحید انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور یہی توحید انبیاء کرام کی سلسلے کی اور سنہری کڑی جو چلی تھی، اس کی تکمیل کا یا ان کی بعثت کا بھی بنیادی مقصد ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آج کے اس مختصر خطاب میں آپ حضرات کے سامنے نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بارے میں چند چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں مسجدیں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بڑے بڑے قائدین موجود ہیں، لیکن دین اسلام کو سمجھنے کے ناحیے سے، دین اسلام کو سمجھ کر کے اس کی تنفیذ اور نئی نسل کی تربیت کرنے کے ناحیے سے ہم اتنے ناکام ہیں کہ اگر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم کس انداز کے جھول میں زندگی گزار رہے ہیں، یا کون سے گڑھے کے آگے ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات پر غور و تدبر کیا جائے۔ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اسی ہندوستان سے کوئی بوڑھی خاتون جب مدینہ منورہ حج کے لیے تشریف لے گئی، مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے تو لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ مسجد نبوی کے اوپر یہ ہرے اور سبز رنگ کا یہ کمرہ کیا چیز ہے؟ لوگ اس کے آس پاس کھڑے رہتے ہیں، اگرچہ
توحید کے تقاضوں کے مطابق اس بات کا جائزہ لیا جائے تو وہ گنبد بنانا یا اس کو اس کے اوپر تعمیر کرنا، یا بعض لوگوں کا اس کو تعمیر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چڑھنا، قبر مبارک کی توہین کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں اور توحید کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ لیکن ایک تصور بن گیا تھا، وہ تصور تھا قبر پرستی کا تصور۔ خاتون سے لوگوں نے بتایا یہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کی علامت ہے۔ بات آئی اور گئی اور چلی گئی۔ وہ خاتون اس کے بعد مکہ مکرمہ کا سفر کرتی ہے، وہاں سوال کرنے سے پہلے قبر پرستی کے کلچر کے تناظر میں اپنے ذہن و دماغ پر قبر پرستی کے تصورات کو حاوی کرنے کے نتیجے میں بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے پہلے ہی بڑھ کر کے کہتی ہے کہ وہاں تو میں نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی تھی۔ کیا یہ رب کائنات اور اللہ رب العالمین کی قبر مبارک ہے؟ یہ تصور ہے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں کہ مسلمانوں نے اس دستور کو یا اس تہذیب کو جو خالص قرآن و سنت کی مخالفت کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں عام ہوا، جو رافضہ کے ذریعے، صوفیہ کے ذریعے، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے ذریعے، قرآن مجید کو ناقص قرار دینے والوں کے ذریعے جو تہذیب اور کلچر ہمارے معاشرے میں داخل ہوا، آج اسی کلچر اور تہذیب کو اسلام کی مکمل عکاسی سمجھا جاتا ہے۔ تو تربیت اولاد موجودہ دور کا وہ حساس موضوع ہے جس پر ہمیں سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے بچے توحید کو سمجھ سکیں، نئی نسلیں اتباع رسول اور اس کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ یہ نئی نسلیں، یہ بچے بچیاں اور ہم بوڑھے اور نوجوان، یہ سب کے سب اس بات کو سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے کون سے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور کون سے اسباب ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخوانیت و سروریت کی حمایت کرنے والے، جماعت اسلامی کے موقف پر چلنے والے مسلم حکام کی تکفیر کرتے ہیں، اور دوسری جانب ایران اور شیعوں اور رافضہ کی تعریف کرتے ان کے جبڑے نہیں تھکتے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کفریہ عقائد کے ساتھ کھڑا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جنہوں نے ہماری ماں عائشہ صدیقہ کو زانیہ قرار دیا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو قرآن مجید کو ناقص کتاب قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو ہمارے نبی کے اوپر طعن و تشریح کرتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان نام نہاد مسلمانوں کے پیچھے دیوانگی کے ساتھ چلتا ہے، ان کو اسلام کا ہیرو قرار دیتا ہے۔ جو نام نہاد مسلمان اسلام کے نام پر صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام پر اتہامات لگاتے ہیں، خلفائے راشدین کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، قرآن مجید پر اتہامات لگاتے ہیں، قرآن مجید سے مقدس کتابیں اور اس کا دعویٰ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ افضل اور مقدس کتابیں موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ لن ترانیاں، یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے، یہ اتہام تراشیاں، یہ غلط انداز کے کفریہ اور شرکیہ عقائد آج مسلمانوں کے بیچ میں اگر رواج پا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے جماعت اہل حدیث کے خاندانوں میں اس کو جگہ مل رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے نئی نسل کی اسلامی تربیت پر کوئی بھی خاطر خواہ کام نہیں کیا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے بچوں کو بتایا جائے کہ توحید کا تقاضا کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے،
ان کو بتایا جائے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ قرآن مجید کا تقدس کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ فرشتوں کے اوپر ایمان کا مفہوم کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان نئی نسل کے بچوں کو اگر آج یہ نہیں بتایا گیا تو اللہ کی قسم ہم لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے تو نئی نسلیں، ہماری اولاد، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جوان ہو چکے ہوں گے لیکن بدعقیدگی کا شکار ہونے، دین سے دوری اختیار کرنے اور خرافات کو دین سمجھنے کے نتیجے میں اللہ کی قسم کوئی قاعدے سے سنت کے مطابق ہماری تدفین کرنے والا، ہمارا جنازہ پڑھانے والا، ہم کو غسل دینے والا، ہم کو کفن پہنانے والا نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے عزت و شرافت کے ساتھ رخصت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سنت کے مطابق اس دنیا کے اندر عزت و وقار ملے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رب کائنات کی رضامندی اور رب کائنات کی توجہ آپ کی جانب ہو، رب کائنات آپ کی مدد فرمائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت و وقار کی زندگی گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچے مسلمان بن کر کے رہیں، کہ دنیا کہاں جاتی ہے، کون کس کو فالو کرتا ہے، کس کے متبعین کتنے ہیں، کس کے پیچھے چلنے والے کتنے ہیں، کس کو ویوز کتنے ملتے ہیں، کس کو لائکس کتنے ملتے ہیں، کون اچھی تقریر کرتا ہے، کون خراب تقریر کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ڈھکوسلے بازیاں چھوڑ دیں۔ بنیاد یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو بظاہر سرخاب کے پر لگیں نہ لگیں، دنیا میں آپ کی تعریف کی جائے نہ کی جائے، آپ کو ویوز اور لائکس ملے نہ ملے، لیکن منہج سلف اور فہم سلف صالحین کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں رب کائنات کے نزدیک آپ سب سے زیادہ باعزت، باوقار اور سب سے زیادہ وزندار مسلمان بن کر کے دنیا کے سامنے پیش ہوں گے اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اس وجہ سے دنیا داری کو چھوڑ دیں۔ دنیا داری، دنیا کمانے کے لیے حلال طریقے سے اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن یہ دنیا داری ہمارے دین کے سودے کا ذریعہ بن جائے، یہ دنیا داری ہم کو حلال و حرام کی تمیز کو گنوا کر کے حلال و حرام میں ملوث ہونے کا ذریعہ بن جائے، یہ دنیا داری ہمیں ریاکاری کے راستے پر لگا دے، یہ دنیا داری ہم کو دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ضائع کر دے، یہ دنیا داری ہم کو دنیا کے اندر جھوٹ بولنے پر، مبالغہ آرائی کرنے پر، غلط طریقے سے کاروبار کرنے پر آمادہ کر دے، تو یہ دنیا داری ملعون ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہماری آخرت تباہ ہوتی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور خود انسان ہوں گے، جس کے اوپر سخت جان فرشتے مسلط کر دیے گئے ہوں گے، وہ وہی کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا، اور جن چیزوں سے روک دیا جائے گا ان چیزوں سے رک جائیں گے۔ معروف مفسر اور سب سے عظیم تفسیر کے مؤلف علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں فرماتے ہیں، ای علموہم وربوہم وعدبوہم بما یکون وقایۃ لہم من عذاب اللہ، یعنی ان نئی نسل کے بچوں کی تربیت ایسے کی جائے کہ ان کو سکھایا جائے کہ توحید کا تقاضا کیا ہے، ان کو بتایا جائے، تعلیم دی جائے کہ اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے، ان کو سکھایا جائے کہ عظمت صحابہ کا درس کیا ہے، ان کو سکھایا جائے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، ان کو بتایا جائے کہ دین اسلام کے مطالبات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو ان کو سکھاؤ دین اسلام کی تعلیمات کو، وربوہم، اور ان کی تربیت کرو، ان کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاؤ، ان کو بیٹھنا سکھاؤ،
ان کو پانی پینا سکھاؤ، ان کو کھانا کھانا سکھاؤ، یہاں تک کہ استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ویسے ہی کی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو استنجا اور قضاء حاجت کے آداب سکھاتی ہے۔ جب یہود و نصارہ نے طنز کر دیا اور آپ کے اوپر اعتراض کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تو استنجا اور قضاء حاجت کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے، اس کے آداب بھی سکھاتا ہے، تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمارے لیے اتنا شفیق و مہربان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی چیز میں غلط راہ پر چلیں، غلط طریقہ اختیار کریں، غلط آداب کو اختیار کریں۔ تو ہمارا نبی ہمارے لیے اتنا شفیق و مہربان ہے کہ وہ خود مثال دے کر کے سمجھاتا ہے کہ تمہاری اور میری مثال ویسے ہی ہے جیسے رات کی تاریکی میں چراغ جلا دیا جاتا ہے، اس چراغ پر، اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں پتنگے گر گر کر کے تباہ ہوتے رہتے ہیں، ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی تم اس چراغ پر گر گر کر کے، اس رنگینی پر گر گر کر کے، دنیا داری پر اور دنیا کی خرافات پر گر کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اگر ہدایت کا راستہ چاہیے، کامیابی کا راستہ چاہیے، رب کائنات کی رضامندی کا راستہ چاہیے، تو تم اپنے آپ کو رب کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر کے اس کا مطیع و فرمانبردار بنا دو۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا مفہوم ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رب کائنات کے آگے بچھ جائیں، اس کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیں۔ دنیا کچھ بھی تعویل کرے، ہماری کتنی بھی مخالفت کرے، ہمیں کتنا بھی نشانہ بنایا جائے، کتنی بھی گالیاں دی جائیں، کتنا بھی گالی گلوچ کیا جائے، کتنا بھی زد و کوب کیا جائے، کتنی بھی آزمائشوں کا دور آ جائے، لیکن جب ہم نے اپنے رب کے آگے ساری کی ساری چیزوں کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو تسلیم کر لیا ہے، تو اس کے بعد دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، ہم اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہ کریں۔ یہ بنیادی طور سے ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، مسلم علاقوں اور محلوں کا جائزہ لیا جائے، تو مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ بڑی مشکل سے ایک روٹین کے تحت اور ایک مجبوری کے تحت ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز اس وجہ سے آ کر کے پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، وہاں بھی اخلاص نہیں ہوتا، رب کائنات کی رضامندی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو آج مسلمان جس انداز کی کفریہ، شرکیہ یا بدعات پر مشتمل زندگی گزار رہا ہے، اس سے نکلنے اور نئی نسل کو اسلامی تعلیمات پر لا کر کے کھڑا کرنا، یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسکولوں کے انتخاب میں بچوں کے داخلے اور ایڈمیشن کے لیے ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں ان کا ایمان اور ان کا عمل اور ان کا اسلام ضائع نہ ہونے پائیں۔ آج بہت آسان ہے بڑی بڑی رقمیں دے کر کے، بڑی بڑی فیسیں دے کر کے ہم نئی نسل کے بچوں کو عیسائی مشنری کے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے، بڑی بڑی فیسیں دی ہیں، پابندی کے ساتھ بسوں پر چھوڑنا، پابندی کے ساتھ گھروں کو لانا، پابندی کے ساتھ کلاسیں کرانا، پابندی کے ساتھ اسکول کے کام کو مکمل کرانا، کوئی پروجیکٹ دیا جائے اس کی تکمیل کرانا، مزید مضبوطی کے لیے گھر کے اندر ٹیوشن پڑھانے کی خاطر کوئی مضبوط سے مضبوط ٹیچر رکھنا، یہ سارا کا سارا سلسلہ پوری گاڑھی کمائی اس پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کی پرواہ ہم کو نہیں ہے کہ بچہ
اللہ کے نام پر کون سی چیزیں سمجھتا ہے، بچہ توحید کے نام پر کون سی ڈگر پر چل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہاں اس کو توحید سے ہٹانے کی ڈگر پر لگا دیا گیا ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کو غیر اسلامی عقائد کا حامل بنا کر کے اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کے لیے مکمل احساس اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ سامنے آئیں۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، مسجدوں کا جائزہ لیا جائے، مسلمانوں کے چہرے مہرے، کاروبار، لباس، رہن سہن، تہذیب، اتار چڑھاؤ، لین دین، ایک دوسرے کی ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنا، شادی بیاہ کرنا، ان چیزوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہر چیز میں مال و دولت کا فتنہ غالب ہے۔ دین اسلام کو ہم نے کنارے کر دیا، رب کائنات کی رضامندی مفقود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک طرح سے غائب ہو چکی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف مسلمان اپنے آپ کو نہ کہیں، بلکہ اسلام پر چلنے، مسلمان کہلانے کے وہ سارے کے سارے تقاضے مکمل کیے جائیں جن تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں ہماری توحید مضبوط ہو، اتباع مضبوط ہو، عظمت صحابہ کا درس دیا جائے، اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے، حلال و حرام کی تمیز کی جائے، عبادات پر تربیت حاصل کی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، خواتین کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر ایک احساس ہو کہ اگر ان خواتین کی اسلامی تربیت کی گئی، ان کو مواقع دیے گئے تو یہ خواتین ایسے بچے جننے پر تیار ہیں یا اس کی اہلیت رکھتی ہیں جو بچے آگے چل کر کے دنیا کی قیادت کریں گے۔ آپ دیکھیں انبیاء کی تربیت میں کئی بار ایسا ملے گا کہ باپ کی وفات نبی کی ولادت سے پہلے ہو گئی، ساری تربیت ان خواتین نے کی، دودھ انہوں نے پلایا۔ بے شمار محدثین ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں مردوں کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، لیکن خواتین نے ان کو پال پوس کر کے باہمت بنایا، باحوصلہ بنایا، دین کی تعلیم دی، نابینا ہونے کے باوجود انگلیاں پکڑ پکڑ کر کے ان کو محدثین کی مجلسوں میں بیٹھایا، علماء سے رابطہ کرایا، اور انہی عورتوں کی تربیت کے نتیجے میں یہ قافلہ آج تک قائم ہے۔ اگر یہ خواتین ہمارے وطیرے کے نتیجے میں یا اپنی سستی اور کاہلی کے نتیجے میں آج شریعت اسلامیہ کے ان تقاضوں کی تکمیل کے بارے میں اگر سست پڑ جاتی ہیں تو معاف فرمائیں گے، یہ مریں گی، ہم مریں گے تو نئی نسل میں کوئی سنت کی پیروی کر کے ہمارا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملنے والا، منبر و محراب کو آباد کرنے والا نہیں ملنے والا۔ یہ مدارس اسلامیہ سارے کے سارے اجڑ جائیں گے۔ یہ تعمیرات اور اینٹ اور گارے کا نام مسجد اور مدرسہ نہیں ہوتا ہے۔ مسجد اور مدرسے میں اگر قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی روح پھونکی جائے تو یہ درخت کے نیچے بھی چل سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی تعمیر کرنا، کوئی بلڈنگ بنانا، اے سی لگانا، آرام دہ زندگی گزارنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہم نے پڑھا ہے تاریخوں میں، صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ لیں، محدثین کی تاریخ دیکھ لیں، ان لوگوں نے جس انداز سے قربانیاں دے کر کے دین اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو اسلامی تربیت میں اگر اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اسلامی تربیت کا جائزہ لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے اس کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں یہ بچے جب گود بھرائی ہوتی ہے، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، یہ بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں۔ آپ ان کے اوپر عیسائی مشنری کی، اسکولوں کی چھاپ چھاپ دیں تو یہ عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔
ان کو یہودیوں کے ساتھ چھوڑ دیں تو یہ یہودیت کے داعی بن جائیں گے، لیکن اگر آپ توحید کی بنیادوں پر، فطرت اسلام پر، ان کی پیدائشی فطرت پر ان کی تربیت کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ پیشانی کسی مزار پر نہیں جھک سکتی، ان کو بتائیں گے کہ یہ دعاؤں کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کسی سجادہ نشین کے آگے نہیں اٹھ سکتے، ان کو بتائیں گے کہ یہ منتیں، یہ سماجتیں غیروں سے نہیں صرف رب کائنات سے مانگی جا سکتی ہیں، ان کو توحید کے تقاضوں پر مکمل تربیت کر کے ایک سچا مسلمان اور سچا انسان بنائیں گے، تب یہ بچے اہل توحید میں شامل ہوں گے، اور توحید کے بغیر نہ دنیا میں عافیت ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو دنیا کی بھلائی چاہیے، دنیا کی کامیابی چاہیے، دنیا میں سرخروئی اور عزت و وقار چاہیے، تو پہلے ہم توحید و اتباع کو لے کر کے چلیں، اور یہی وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تربیت کے خد و خال میں پہلی تلقین یہ فرمائی کہ تم اپنے کورے کاغذ پر، یعنی پیدا ہونے والے بچے پر یہودیت و نصرانیت، شرکیات اور بدعات کو رقم نہ کرو، بلکہ توحید پر تربیت کر کے بچے کو موحد بناؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، ایک عورت سے جو رشتہ کیا جاتا ہے، شادیاں کی جاتی ہیں، اس کو بیوی بنا کر کے دوسرے خاندانوں سے رخصت کر کے اپنے خاندان کی زیب و زینت بنایا جاتا ہے۔ یہ عورت 4 اسباب کی وجہ سے بیاہی جاتی ہے، 4 اسباب کی وجہ سے اس سے رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ ایک سبب ہوتا ہے اس کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، بدقسمتی سے بھیک مانگنے والے بے شمار مدحضات ایسے موجود ہیں جو جہیز کے نام پر خواتین کے خاندانوں پر بوجھ بنتے ہیں، ان سے گاڑیاں مانگی جاتی ہیں، ان سے کمرے مانگے جاتے ہیں، ان سے فلیٹس مانگے جاتے ہیں، ان سے کاروبار کا سامان مانگا جاتا ہے۔ یہ بھک مگائی ہے کہ ایک مرد اس بات پر مجبور ہو جائے کہ عورتوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی زندگی کا سامان مانگے۔ تو فرمایا عورت کو 4 اسباب کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا مال و دولت ہے، آج کے دور میں بدقسمتی سے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وَلِجَمَالِهَا، اس کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ عورت کی بدصورت اگر عورت ہے تو بھی مال و دولت کی بنیاد پر لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ساری زندگی ان کو اپنے نفس سے سمجھوتا کرنا پڑے۔ اور ایسے ہی وَلِنَسَبِهَا، اس کی برادری، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے خاندانوں میں، ہماری جماعت میں اور مسلمانوں کی آبادیوں میں یہ تینوں کی تینوں ترجیحات کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں، اور انہی کی بنیادوں پر عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسن و جمال ہے تو بڑھاپے کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مال و دولت ہے تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی برادری اور نسب ہے، خاندان ہے، تو وہ بھی کبھی ٹوٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے جو حکمت بتا دی، جو تدبیر بتا دی، ہمارے نبی نے جس صفت کو مقدم کر دیا، فرمایا وَلِدِينِهَا، اور عورت کو دینداری کی بنیاد پر بھی منتخب کیا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے لوگو دینداری کی بنیاد کو ترجیح دے کر کے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دینداری جب غالب ہوگی تو حسن و جمال ماند پڑ جائے گا۔ یہ دینداری جب غالب ہوگی تو حلال روزی کی برکت کے نتیجے میں مال و دولت کی ریل پیل اور اس کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور تھوڑے مال
اور حلال مال کی لذت پر انسان سکون کی سانس لے سکے گا۔ یہ دینداری جب غالب ہوگی تو برادری کنارے ہو جائے گی، اور انسان دینداری کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام کرے گا، دینداری کی بنیاد پر اپنے محلوں کو آباد کرے گا، دینداری کی بنیاد پر مسجدیں آباد ہوں گی، دینداری کی بنیاد پر یہ عورت اپنے بڑھتے بچوں اور نئی نسلوں کو نمازی بنائے گی، بڑوں کے احترام پر آمادہ کرے گی، چھوٹوں پر شفقت پر آمادہ کرے گی۔ یہ عورت اگر دیندار ہوگی تو مال و دولت کو کنارے کر دے گی، نسب کو کنارے کر دے گی، حسن و جمال کو کنارے کر دے گی۔ یہ دینداری کی خوبصورتی اور دینداری کی مال و دولت یہ ہر چیز پر غالب آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ خاندان جنت نشان بن کر کے ابھریں گے۔ ان میں بے ایمانی کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے، ان میں بے نمازی پیدا نہیں ہوں گے، ان میں صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے یا گالیاں دینے والوں کا ساتھ دینے والے پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ خاندان دینداری کی بنیاد پر، منہجی غیرت کی بنیاد پر، اسلامی غیرت کی بنیاد پر، حلال و حرام کی تمیز کی بنیاد پر یہ خاندان آگے بڑھیں گے۔ توحید کی بنیاد پر ان کو وقار ملے گا، اتباع کی بنیاد پر ان کو راستہ ملے گا، صحابہ کے احترام کی بنیاد پر ان کو عزت و وقار اور رب کائنات کی نصرت اور اس کی مدد ملے گی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ابتدائی خد و خال میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ لڑکی دیندار تلاش کی جائے، مال و دولت کو کنارے کر دیں، نسب کو کنارے کر دیں، حسن و جمال کو کنارے کر دیں۔ اگر دینداری کے ساتھ یہ چیزیں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بنیادی طور سے ابتدائی مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ تربیت کے خد و خال کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسنون کا جو طریقہ، خطبۃ الحاجہ کو جو طریقہ سکھایا، اس میں بار بار لڑکی کو اور لڑکے کو اور دونوں خاندانوں کو تقوی کی تلقین کی جاتی ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھو، بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ سچائی سے کام لو، بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اس کو یاد رکھو، بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ خطبۃ الحاجہ بذات خود اسلامی تربیت کا ایک بنیادی محور ہے جس کو لے کر کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی آپ اسلامی تربیت میں اس کے بعد کے مراحل کو دیکھیں۔ ہم بستری سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے میاں بیوی کو جب خلوت میں جائیں تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کا مسنون طریقہ سکھایا گیا، تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل سے پہلے رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ روایت جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10۔ اے لوگو سنو، تم اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نمازوں کا حکم دو۔ 7 سال کے ہو جائیں، اگرچہ نمازیں اور عبادات ان کے اوپر واجب نہیں ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور فرمایا 3 سال کی تربیت چلتی رہے، 3 سال تک نماز کا حکم دیا جاتا رہے، 3 سال تک ان کو مسجدوں سے جوڑا جاتا رہے، 3 سال تک ان کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے، نماز کے تقاضے بتائے جائیں، نماز کی دعائیں یاد کرائی جائیں، اس کے تراجم بتائے جائیں، تاکہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے وسائل مہیا ہوں۔ اور فرمایا 3 سال کی تربیت کے باوجود اگر بچہ تم سے تمہاری تربیت کے نتیجے میں نمازیں ادا نہیں کرتا تو اب مرحلہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو مارا جائے، اس کو بتایا جائے کہ بے نمازی بچے
اس خاندان میں نہیں چل سکتے، جو اپنی تخلیق کے مقصد کو فوت کر دیں ان کو اس خاندان میں زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا 3 سال کی یہ تربیت، نمازوں کی تربیت، جبکہ بچہ 10 سال کا جب ہوتا ہے تب بھی اس کے اوپر نمازیں عموماً واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس کو ٹریننگ دینے اور تربیت دینے کا حکم دیا گیا۔ اور ساتھ میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک نقطہ اور بتایا گیا، فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو، چارپائیوں میں فاصلے بنا دو، امکان ہے تو الگ الگ کمرے میں سونے کا حکم دے دو، تاکہ اب ان کے درمیان کسی انداز کی اخلاقی خرابی پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ اسلام کا مکمل نظام تربیت ہے۔ اور اس کے بعد عود کر کے وہی نیک بیوی، دیندار بیوی کو تلاش کرنے کا سلسلہ اور ان ساری کی ساری چیزوں کی تنفیذ کا سلسلہ دوبارہ سے چلتا ہے۔ اگر تربیت کے خد و خال دیکھے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی پیروی کرنے، شیطان کی تقلید کرنے سے روکا، فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ یہود و نصارہ کی تقلید سے روکا گیا کیونکہ یہود و نصارہ بہت ساری غلط تہذیبوں کو رواج دیتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نرمی اختیار کی، کہیں سختی اختیار کی، کہیں سزا دینے کا حکم دیا، کہیں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور بے شمار واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں چند چیزوں کا تذکرہ اپنے خطاب کو سمیٹتے سمیٹتے کر دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص خواتین سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے بنیادی طور سے ہماری خواتین کو اور ثانوی طور سے ہمارے مرد حضرات کو اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں اسلامی تعلیمات کو رواج دینے کے لیے سب سے پہلے یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ یہ بچے توحید کے مفہوم کو سمجھ سکیں، یہ دنیا میں ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آرکیٹیکٹ بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، آسمانوں میں اڑیں، زمینوں پر پھریں، پنڈبیوں میں بیٹھ کر کے سمندروں کے اندر کی سیر کریں، بحث و تحقیق کریں، دنیا کے اندر ترقی کریں، دنیا کے سامنے ایسی ایسی مثالیں قائم کریں جن مثالوں کے آگے ساری اقوام مبہوت رہ جائیں، تعجب کرنے لگیں، لیکن ان کے سامنے اسلامی تربیت کے نتیجے میں کم از کم یہ باور کرا دیا جائے، ان کی تربیت ایسی کر دی جائے کہ دنیا میں کہیں بھی رہیں 5 وقتہ نماز میں کسی بھی انداز سے کوتاہی نہ کریں، اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں، اس کی وحدانیت کو نہ بھولیں، اور جب بھی نماز ادا کریں تو رب کائنات کو خوش کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی خاطر کریں۔ ان کے اندر اتنی غیرت ہماری خواتین ڈال دیں، ہمارے سرپرست حضرات ڈال دیں کہ یہ بچے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں کی انگلیاں توڑنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ بچے سمجھیں کہ دین کا تقاضا کیا ہے، دین کی غیرت کیا ہے، یہ بچے اس بات کو سمجھیں کہ دین کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ آج کے دور میں اتنے فتنے ہیں، آئے دن نئی نئی شکلوں میں نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ علماء کا لبادہ اوڑھ کر کے، بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر کے، بڑی بڑی شیروانیاں پہن کر کے، لچھے دار تقریریں کر کے آج ہمارے اسٹیج اور ہمارے ممبر و محراب سے ہمارے ہی مدرسوں میں، ہماری ہی مسجدوں میں لوگ داخل ہو کر کے گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے اندر اتنی جہالت ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آج کے دور میں اس بات کی تعیین کی ضرورت ہے کہ کون سے علماء سے علم لیا جائے۔ آج بڑے آرام کے ساتھ موبائل فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اٹھتا ہے،
پڑوسی ملک کے ڈاکٹر اسرار کے ذریعے اپنے آپ کو گمراہی کے گڈھوں میں جھونک کر کے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی گمراہیوں سے متاثر ہو کر کے دین کی غلط تعبیرات پیش کرتا ہے، کوئی انجینئر کو سنتا ہے، کوئی کسی ایڈوکیٹ کو سنتا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کو سنتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ دین ہمارے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ ایک کروسین دینے والے ڈاکٹر سے اس کو سیکھا جائے۔ یہ دین ایک امانت ہے، یہ دین ایک قیمتی امانت ہے، اس دین کے بارے میں ذرہ برابر خیانت کی جائے گی تو یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ بنیادیں کہیں اخوانیت کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم اور صحابہ کرام کے اوپر گالیاں دینے والوں کو برداشت کرنے لگیں گی۔ معاف فرمائیں گے، کوئی ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو، ہمارے خاندان کے لوگوں کو، اسلامی شاعر کو، اسلامی بنیادوں کو متزلزل کرنا چاہے اور ہم مسکرا کر کے اس کے شانہ بشانہ چلیں، معاف فرمائیں گے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دھیرے دھیرے ہمارے ایمان میں دیمک کے طریقے سے پڑھ کے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ تو آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے ہم کو آگے آنا ہوگا، نئی نسلوں کو توحید کی تعلیم دینی ہوگی، نئی نسلوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتانا ہوگا کہ بدعت کی مضرتیں اور بدعت کی گمراہیاں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اللہ رب العالمین بدعتی سے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے؟ علماء کیوں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بدعتی سے ہاتھ ملا لیا تو گویا فقد نقض الاسلام عروتن عروتن، گویا اس نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کون سے اسباب ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور علماء کرام بدعتیوں کو دیکھ کر کے راستہ بدل دیا کرتے تھے، ان کا بائیکاٹ کرتے تھے؟ سبب یہ ہے کہ وہ لوگ دین کے تحفظ کے لیے اس انداز کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سنت کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود کیوں کہا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جب کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے اور فرشتے کچھ لوگوں کو روک دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ علامتیں ہوں گی، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ان کو دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ تو بدعت کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے نبی کے دست مبارک سے پانی پینے سے محروم کر دیا جائے گا، کوثر پر حاضر ہونے سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ہماری دوسری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نئی نسل کو اتباع رسول کا درس دیں اور ساتھ میں بدعات کی قباحت کے بارے میں بتائیں۔ پہلا درس یہ ہے کہ توحید کا درس دیا جائے، شرکیات سے ڈرایا جائے۔ دوسرا درس یہ ہے کہ اتباع رسول کا درس دیا جائے، بدعات سے ڈرایا جائے۔ اور تیسرا بنیادی درس یہ ہے کہ قرآن و حدیث یعنی قرآن مجید کی تعلیمات، توحید باری تعالی اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے پیمانے کو، صحابہ کرام کے فہم کو لے کر کے چلا جائے، اسی پر ساری زندگی تج دی جائے، اسی کے لیے ساری قربانیاں دی جائیں۔ یہ تین بنیادیں ہیں، انہی بنیادوں پر دین کا پورا قلعہ، پورا کا پورا سرمایہ آگے بڑھے گا۔
تو ہم سچے مسلمان بن سکیں گے۔ انہی تینوں بنیادوں پر حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوگی، انہی تینوں بنیادوں پر نماز کا طریقہ سیکھا جائے گا، انہی تینوں بنیادوں پر حج بیت اللہ کو سنت کے مطابق انجام دیا جائے گا، انہی تینوں بنیادوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، انہی تینوں بنیادوں پر تقدیر پر ایمان رکھا جائے گا، انہی تینوں بنیادوں پر رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان رکھا جائے گا۔ یہی تین بنیادیں ہیں جس کے گرد ساری کی ساری دنیا گھومتی ہے، اور انہی حقیقتوں کے بارے میں اگر نئی نسل کی اسلامی تربیت کی گئی ہے تو اسی کے بارے میں قبر کے اندر 3 سوالات کیے جائیں گے۔ جب آپ کے بچے اور نئی نسل کے یہ نوجوان بوڑھے باپ کو فوت ہونے کے بعد کندھا دے کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی لے جا کر کے منو مٹی نیچے دفن کر دیں گے، تو اس کے بعد جب یہ چلے آئیں گے مردے کو قدم کی آواز سنائی جائے گی، وحشیت کا عالم ہوگا، تاریک کوٹھری ہوگی، اندھیر نگری ہوگی، اس میں آ کر کے فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے۔ یہ تینوں کے تینوں سوالات انہی بنیادوں، انہی عقیدوں اور اسی منہج سلف کے بارے میں کیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، رب کی وحدانیت اور رب کی توحید کے بارے میں تم نے کون سی چیزوں کی تکمیل کی تھی۔ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، کون سے دین کی پیروی کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ اتباع رسول کے بالمقابل تم کسی امام کی تقلید کرتے تھے، ایسا تو نہیں کہ اتباع رسول کے بالمقابل تم اپنے کسی مفتی یا اپنے کسی عالم کا فتویٰ قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر مان کر کے اسی کو دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ تو دین کون سا لے کر کے چلتے تھے، یہ بھی سوال کیا جائے گا۔ اور ایک سوال ہوگا تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ کی اتباع، آپ کے بارے میں سوال، آپ کی عظمت، آپ کی پیروی، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کی داستانیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اس نبی نے رات رات بھر دعائیں کر کے امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ اس نبی نے، اس کو یہ مقام دیا گیا کہ رشد و ہدایت کے لیے، اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے رب کائنات سے یہاں تک اختیار مانگا اور دعائیں مانگی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس نبی نے امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے جو جتن کیے، جو قربانیاں دی، اس کا عشر عشیر دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کر پانا تو دور کی بات ہے۔ لہذا نبی کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ اس کی پیروی اور اس کی اتباع کے بارے میں تم لوگ کتنے سنجیدہ تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تقلید کی بھول بھلائیوں میں تم لوگوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ لہذا ان بنیادوں پر نئی نسل کی اسلامی تربیت کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی، ہماری خواتین کی اور ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔